أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفسر الآيات لقوم يعلمون. کہو کس نے حرام کیا ہے اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے اور رزق کی پاکیزہ چیزوں کو. کہو یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہے اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوگی. اس طرح ہم اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں. یہ سورہ اعراف کی 32 نمبر کی آیت ہے. اس سے گزشتہ آیت میں یہ بات سامنے آئی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو بلا وجہ کے بلا کسی دلیل کے اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، یعنی غلو فی الدین ہے وہ، اور افراط و تفریط جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں. لیکن حج کے موقع پر مشرکین مکہ وغیرہ جاہلیت کے زمانے میں یہ بات انہوں نے اختیار کر کے رکھی تھی کہ اچھا اور عمدہ لباس اور لذیذ حلال غذائیں، پاکیزہ غذائیں کھانے سے پرہیز کیا کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ مذہبی تقدس کی نشانی ہے اور اس کو تقویٰ، پرہیزگاری تصور کرتے تھے. اس آیت میں ان کی سخت تنبیہ کی گئی ہے. اس قسم کے حرکتیں کرنے والوں سے سخت انداز میں پوچھا گیا ہے کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. کس نے حرام کیا ہے اللہ کی زینت کو؟ زینت سے مراد لباس. اللہ تعالیٰ نے جو عمدہ لباس اور نفیس لباس تم کو عطا کیا ہے، اخرج لعباده والطیبات من الرزق، جو اپنے بندوں کے لیے اس نے بھیجا ہے، اور وہ تمام رزق جو پاکیزہ رزق ہیں اس کو کس نے حرام کیا؟ جو بھی چیزوں کی حلال و حرام کا معاملہ ہے وہ سوائے اللہ تعالیٰ کی اور کوئی نہیں کر سکتا، کسی کو اختیار نہیں ہے. کیونکہ جس چیز کو، ان چیزوں کو جس نے پیدا فرمایا ہے اسی کے پاس یہ اختیار ہے کہ کسی چیز کو حلال یا کسی چیز کو حرام قرار دے. اس آیت میں ان تمام لوگوں کے لیے بتایا گیا کہ وہ قابل عذاب اور قابل عتاب ہے جو منمانی طور پر اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، اور پھر جو وسعتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں وہ وسعت ہونے کے باوجود بھی گندہ اور پراگندہ حالات میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں. تو یہ کوئی اسلامی مزاج نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات ایسی نہیں ہیں، اور نہ اسلام اس کو پسند کرتا ہے. حال تو یہ تھا اکابرین اور سلف و صالحین کا کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو مالی وسعت عطا فرماتے تو اس کا اظہار وہ کیا کرتے، اپنے اکثر و بیشتر عمدہ لباس پہنا کرتے تھے، جس کا تذکرہ مختلف حدیث میں بھی اور مختلف واقعات میں ہم کو ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ باہر تشریف لائے تو آپ کے بدن مبارک پر ایک چادر تھی. وہ چادر کی قیمت 1000 درہم تھی. اسی طریقے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 400 گنی کی چادر اوڑھا کرتے تھے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ بہترین عمدہ لباس زیبتن کیا کرتے تھے. اس کی وجہ سے کوئی ایک شخص نے آپ کے لیے سال بھر کے پہننے کے لباس 360 جوڑے کا ذمہ لے لیا تھا. روزانہ آپ ایک لباس بدلتے، پہنتے اور پھر وہ لباس اتار کر اپنی کوئی غریب طالب علم کو دے دیتے. یہ طریقہ کار ان حضرات نے اختیار کیا تھا جب ان کو اللہ تعالیٰ نے وسعت اختیار فرمائی دی تھی. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ فرمایا سورہ والضحیٰ میں کہ
تو اپنے رب کی تمام نعمتوں کو بیان کرتا جا، یعنی وہ نعمتیں جو تجھ کو عطا کی گئی ہیں اپنے رب کی جانب سے، اس کا اظہار کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو وسعت اور نعمتوں سے نوازتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اس کا اظہار، اس کا اثر اس کے لباس پر ہو، اس کے لباس سے وہ بات ظاہر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وسعت عطا فرمائی ہے۔ یعنی اس کا اظہار کرنا ایک عملی شکر ہے، اور اگر کوئی ایسا نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی وسعت اور نعمتوں کو اظہار نہیں کرتا، پھٹے پرانے اور پراگندہ کپڑوں میں، میلے کچیلے کپڑوں میں رہتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کو استعمال نہیں کرتا وسعت ہونے کے باوجود، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شکر ادا کرنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کا۔ شکر کا طریقہ بہترین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار بھی ہو، لیکن کہیں پر بھی نام و نمود، ریا، دکھاوا، فخر و غرور اور تکبر کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی دیگر لوگوں پر آپ اپنے انہی چیزوں سے روب نہیں ڈالنا، غربا اور فخرا کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے اوپر کبھی بھی ان کو کم سمجھ کر اپنی انہیں بڑائی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، یہ بات بتائی گئی ہے۔ حضرات صحابہ کرام، خلفائے راشدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سادے سیدھے کپڑے پہنا کرتے تھے، اور جو حدیث میں بات آتی ہے کہ پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنا کرتے تھے، تو اس کی دو وجوہات تھی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ ان حضرات کا ایمان اس قدر پختہ تھا، وہ بہت بڑے درجے کے حضرات تھے، اور پھر وہ جو مال ان کے پاس اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے تھے تو وہ مال کو غربا و فخرا میں تقسیم کر دیتے، زیادہ تر دین کے کاموں میں اس کو لگا دیتے تھے، اس کے بعد کوئی مال ان کے پاس بچتا ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے لباس اور دیگر ضروریات کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک چیز یہ تھی کہ ان حضرات کو اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ بنایا تھا ساری قیامت تک لوگوں کے لیے، اور یہ عمرہ کے لیے جو ہے اس میں تلقین ہے کہ لباس ہلکا پھلکا سادہ پہننا چاہیے، تاکہ وہ غربا ان کی اس چیز سے مروب نہ ہو جائے کہ ان کو بہت دیا گیا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سوچ کر کہیں پست ہمتی نہ ہو جائے، اس لیے تلقین کی گئی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں اور وسعتیں جو ہیں اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن فخر و غرور اور بڑائی جتانے کے لیے کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کو اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب دیے ہیں تو پھر اس کا اظہار بھی جو ہے ضروری ہے۔ اس سلسلے میں جو طرز عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا جو تھا، وہ یہ کہ کسی چیز کے حاصل کرنے کے سلسلے میں مشقت نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے بہت زیادہ محنت اور کوشش نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو بھی اللہ تعالیٰ دے دے اس پر قناعت کر لے، اس پر راضی ہو جائے۔ موٹا ڈھاٹا بھی ہے اگر، اور ایسا ہی غذا مل جا رہی ہے، کپڑا بھی جو ہے سادہ سیدھا مل گیا، تو بھی اس کو استعمال کر لے، اس کے لیے زیادہ کوشش نہ کریں، قرض لا کر یا کہیں اور سے بس اس کو مقصد حیات بنا کر حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ وہ ساتھ عطا فرماتے ہیں، اچھی چیزیں مل گئی ہیں، لباس یا دیگر غذائیں وغیرہ، تو اس کو استعمال کریں۔ اس صورت میں اس کو استعمال نہیں کر کے یعنی خراب چیزوں کو استعمال کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی جو ہے اچھی بات نہیں ہے، شکر کے خلاف ہے۔ جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھے اس حال میں راضی رہے، اچھی چیزیں مل جائے تو اچھی چیزیں استعمال کرے، اور اگر نہ ملے تو پھر جو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اسی پر اکتفا کریں اور قناعت کریں۔ یہ طرز عمل ہونا چاہیے، یہ اکابرین کا طرز عمل تھا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی یہی تھا۔ اس آیت کے اگلے حصے میں یہ بتایا جا رہا ہے، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور جو راحتیں جو دنیا میں دے دی گئی ہیں، جو نفیس چیزیں، لباس اور غذائیں تم کو، حلال غذائیں، عمدہ غذائیں، یہ سب کی سب جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے مومن، فرما بردار، مخلص بندوں کے لیے بھیجے ہیں۔ اصل میں تو یہ ان کی فرما برداری کے صلے میں ان کو دی گئی ہے، لیکن
اس کے طفیل میں دوسرے لوگ بھی کھا پی رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جو فرمانبردار نہیں ہیں، جو باغی اور غدار ہیں، وہ بھی ان کے طفیل میں کھا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں۔ اس لیے سورہ اعراف ہی میں آگے یہ بات آ رہی ہے کہ جب انہیں آگ میں جانے والے جو لوگ ہوں گے جہنم کے، وہ جنتیوں سے پوچھیں گے، سوال کریں گے اور ان سے التجا کریں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا روٹی کا ٹکڑا دے دو، پھینک دو ہماری طرف۔ تو اس وقت کہا جائے گا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، یہ دنیا ہی میں ممکن ہے۔ دنیا میں چاہے کوئی کتنی بغاوت کرے، سرکشی کرے، اللہ تعالیٰ اس کا کھانا پینا اور اس کی نعمتوں کو روکتا نہیں ہے۔ یہ رحمان کی جو صفات ہے اس کا ظہور یہاں پر ہو رہا ہے، صفت رحمانیت کا۔ یہ صرف دنیا کے لیے ہے۔ دنیا میں رحمان کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، سب کھا پی رہے ہیں اور کسی کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ کوئی بے ایمانی کر رہا ہے، کوئی سرکشی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو روک نہیں رہے ہیں، بلکہ اس کو بھی دیا جا رہا ہے۔ کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ فرمایا ایک مقام پر سورہ ذاریات 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ، کھاؤ پیو کچھ دن کے لیے، تھوڑا سا ہے تمہارے لیے، اے مجرموں کھا لو اس میں سے۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد فرمایا سورہ آل عمران 4 پارے میں۔ یعنی وہ ان کفار اور نافرمانوں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں حیرت میں نہ ڈالے، تعجب میں نہ ڈالے کہ ان کو اتنا کچھ دے دیا گیا ہے۔ یہ تو تھوڑی سی چیزیں ہیں، دنیا کی متاع قلیل ہے، اس کے بعد تو ان کا بہت برا ٹھکانہ ہے، کیونکہ کفار اور اللہ کے نافرمانوں کو یہاں پر بہت دیا ہوا نظر آتا ہے بنسبت مومن بندوں کے۔ تو چونکہ یہاں پر یہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے کہ عمل کا بدلہ یہاں پہ نہیں ملنے والا ہے، اس لیے سب کو مل رہا ہے۔ لیکن دار الجزا میں جب پہنچ جائیں گے تو پھر وہاں پر سوائے مومنین کے اور کسی کو نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہم علی الکافرین۔ اس میں کہہ دیا جائے گا جب جہنم والے جنت والوں سے التجا کریں گے، درخواست کریں گے کہ تھوڑا سا پانی ہمارے اوپر بہا دو، تھوڑا سا روٹی کا ٹکڑا پھینک دو، تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آج حرام کر دیا ہے تمہارے لیے، کچھ نہیں ملے گا تمہیں یہاں پر۔ دنیا میں تم بہت مزے اٹھا لیے لیکن یہاں پہ تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو اس آیت میں واضح کر دیا گیا، سب سے پہلے تو اس بات کو بتایا گیا کہ یہ مذہب جو گیانہ تصور اور زہد پرستانہ ذہنیت پر ضرب کاری لگاتا ہے، یعنی اس کا مقصود یہ ہے کہ زاہدانہ، راہبانہ اور جوگیانہ تصور کی تردید کرنا ہے، جو لباس اور کھانے پینے کے معاملے میں انسان کو متشدد بنا دیتا ہے۔ گویا کہ یہ دنیا کی آلائشیں ہیں جن کو ترک کرنا ہی بہتر ہے، مگر یہ تصور انسان کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوتے ہوئے بھی اپنے نفس کو مارے۔ یہ اسلام پسند نہیں کرتا، بلکہ یہ راہبانہ اور جوگیانہ تصور ہے۔ اسلام تو رہبانیت کو ختم کر دیتا ہے، لا رہبانیت للاسلام فرما دیا گیا، رہبانیت نہیں ہے اسلام میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے، جو نعمتیں ہیں، وہ تمہارے لیے ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں تو خاص طور پر تمہارے لیے ہوگی، تو اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ جو حلال ہے اس کو حلال سمجھ کر جیسی وسعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو استعمال کرنا، بخلاف اس کے اسلام ان چیزوں کو اللہ کی نعمت قرار دیتا ہے جو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے، لیکن اسراف سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ اور آیت کے آخری حصے میں فرما دیا گیا کہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ واضح کر دیا گیا، ساری باتوں کو کی وضاحت کر دی گئی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھنے والے، جو سمجھ رکھنے والے، جو علم رکھنے والے لوگ ہیں۔ ان کو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے اور کن چیزوں کو حرام، اور جو تمہارے لیے حلال ہے وہ پاکیزہ اور عمدہ چیزیں ہیں، اس کو تم بلا روک ٹوک استعمال کر سکتے ہو۔ اس میں کسی قسم کی اپنے طور پر فتوے جاری مت کرو، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کر کے اپنے اوپر وہ نعمتوں کو اپنے آپ کو محروم نہ کر لو۔ اور یہ ساری باتیں تم کو بتا دی گئی ہے کہ اسلام یہی باتوں کو پسند کرتا ہے، نہ کہ یہ کہ وسعت حاصل ہو جانے کے باوجود بھی، نعمت حاصل ہو جانے کے باوجود بھی تم اس کو چھوڑ دو اور ترک کر دو۔ اصل نعمت اور راحت جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اگر مومن بندہ ہے
اور ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو وہ ساری چیزیں اس کے لیے نعمت ہیں، چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس کے برخلاف جو کافر ہیں، جو سرکش اور باغی لوگ ہیں، جن کو جو کچھ بھی دنیا میں مل رہا ہے وہ نعمت ہرگز نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے کہ وہ چیزیں جو وہ استعمال کرتا ہے دنیا میں، جو دی گئی ہے اس کو، وہ اس کے لیے عذاب جان بننے والی ہے۔ آخرت کا عذاب اس کے لیے جو ہے وہ خرید رہا ہے اسی کے ذریعے سے، جو مال، جو دولت اور جو آسائشیں اس کو دی گئی ہے اس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے آخرت کے عذاب میں اضافہ کر رہا ہے۔ جو اولاد اس کو دی گئی ہے وہ اولاد سے استفادہ نہیں کر رہا ہے آخرت بنانے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں نعمت اسی وقت ہوں گی جب انسان ایمان اور عمل صالح سے لیس ہوگا۔ اور اس میں جو ہے یہ بات بتائی گئی کہ یہاں کی جو نعمتیں اور یہاں کے جو انعامات ہیں وہ جو ہے بہت کم ہیں آخرت کے مقابلے میں، یعنی یہاں کی چیزیں زوال پذیر ہیں اور اس کے لیے بہت محنت مشقت کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد بھی وہ پوری حاصل نہیں ہوتی مکمل، اور پھر رنج و غم دنیا میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر کب چلے جاتا ہے پتہ نہیں، یا کب انسان کو یہاں سے چلا جانا پڑتا ہے پتہ نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں فانی ہیں، ختم ہو جانے والی ہے، اس لیے آخرت کی جو نعمتیں ہیں اس کی فکر کرنا چاہیے۔ یہاں پر اگر کم بھی مل جائے تو راضی ہو جانا، دوسروں کی طرف دیکھ کر جو ہے آنکھیں لال پیلی نہیں کرنا، یہ بتایا گیا ہے۔ لیکن جو کچھ بھی تمہیں یہاں پر دیا گیا ہے، جو مہیا ہے، اس کو استعمال کرو، جو حلال ہے اس کو حلال سمجھ کر اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرو۔ جتنی بھی وسعت تمہیں دی گئی ہے وہ وسعت کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جو آپ کے پاس حاضر ہوئے، پرگندہ حال بال اڑ رہے تھے، آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس اتنا مال نہیں ہے، اتنی وسعت نہیں ہے کہ تم یعنی تیل ڈال سکو اور کنگھا کر سکو اور اپنا حال درست کر سکو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہے میرے پاس۔ تو پھر کہا کہ پھر ایسی حالت میں کیوں پھر رہے ہو؟ جو کچھ تم کو دیا گیا ہے اس کا اظہار کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کرنا بھی عملی شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔